نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی 4 حدیثیں پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، ان کی تلاوت کریں گے اور ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی حدیث مبارکہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلی یہ حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے، یعنی کہ شرم و حیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک پارٹ جو ہے وہ شرم و حیا ہے۔ اب اس حدیث سے دیکھ لیجئے ثابت ہو رہا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کریں، آج جس نہج پہ ہیں کہ بے حیائی اور ولگرنیس ہماری انتہائی درجے کو پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس کو ماڈرنزم کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا ماڈرنائز ہو گئی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ تو دنیا اگر گلوبل ولیج بن گئی ہے، ماڈرنائز ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لباس سے بے لباس ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو دکھانا شروع کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے جو حیا ہے وہ چاہے بات چیت کے اندر ہے، چاہے لباس کے اندر ہے، چاہے کسی چیز کے اندر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لباس تو جو ہے وہ پورا پہن لیا ہے، لیکن آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں، یا بے حیائی کا راستہ بتا رہے ہیں، یا بے حیائی کو کھول رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر حیا کے اندر شامل ہیں، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ایمان سے بے ایمان ہو گیا۔ مختصر ہم تفسیر بتائیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تو ہمارے کورسز کو جوائن کر لیجئے، ہم حدیث میں اس میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اس کی اتنی تفسیر آپ لوگوں کے لیے، عقل مند کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث کی طرف آ جائیے۔ احادیث مبارکہ کی جو یہ کلاس ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں۔ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ یہ 40 چھوٹی چھوٹی حدیثیں زبانی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز جہنم کی آگ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی اور جنت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ جیسے آپ لوگ اور بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، گانے یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد کرتے ہیں، تو اگر آپ حدیث یاد کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ آپ کے پاس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تیسرے یہ کہ جہنم کی آگ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی اور جنت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اگر اس کا ایک ایک حدیث کو بھی پکڑ لیں اور اس کو یاد کریں تو پھر آپ اس کو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسی خوشبودار بنتی ہے۔ دوسری حدیث ہے المرء مع من احب الخمر۔ المرء مع من احب، المرء مع من احب، کہ المرء کہتے ہیں آدمی، مع ساتھ ہوگا، من احب جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی کہ آدمی اسی کے ساتھ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ کسی عالم سے محبت کرتا ہے، کسی مولانا سے محبت کرتا ہے، کسی ولی سے محبت کرتا ہے، کسی ائمہ سے محبت کرتا ہے، کسی صحابی سے محبت کرتا ہے، کسی صحابیات سے محبت کرتا ہے، جس کسی بھی اللہ والے سے، اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تیسری حدیث ہے الخمر جماع الاسم۔ الخمر جماع الاسم، خمر
خمر کہتے ہیں شراب کو، اور جماع الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، جماع کہتے ہیں کہ جڑ کا ہونا، جیسے انگلش میں جس کو روٹ کہتے ہیں، تو الحماء جماع الاسم کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کیا ہے؟ بہت سے گناہوں کی جمع کرنے والی ہے، بہت سے گناہوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، نشے کے اندر دھت ہوتا ہے، تو وہ قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، اور ہر وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے اس کے دماغ میں چڑھ کے اس کی جو سوچنے سمجھنے کی حس اور جو صلاحیتیں ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے اب اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، کون ہے۔ وہ صرف اپنے نشے کے اندر اتنا دھت ہوتا ہے کہ وہ زنا کی حدوں کو بھی کراس کر دیتا ہے اور قتل کی حدوں کو بھی کراس کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے، اس کا پھپھا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو قتل کرنے میں وہ دریغ نہیں کرتا، کیونکہ نشے نے اس کی صلاحیتوں کو ضم کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الخمر جماع الاسم، کہ خمر کیا ہے؟ جو شراب ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرے لیکن شراب کے گناہ سے بچ جائے تو وہ اس کے لیے آخرت میں پھر بھی کچھ حصہ ہے، لیکن اگر وہ شراب ہی کے گناہ میں دھت ہو جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر جیسی بڑی رات کے اندر بھی شرابی کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شراب پینے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور وہ اس سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں، اور اس کی بدبو کی وجہ سے اس کو جو ہے مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ جو ہے اس کے قریب آنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ شرابی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے پاس آتے ہیں تو بہت زیادہ کراہت کے ساتھ، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی جو ہے وہ بہت کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ اور بہت جو ہے سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ شراب پینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرشتے آپ سے دور جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ ناپسندیدہ رائندہ درگاہ ہیں، آپ کا حشر شیطان سے بھی برا ہے، اور فرشتوں کو آپ اذیت دینے کا باعث بن رہے ہیں، اور آپ کی روح بھی بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ قبض کی جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ ام الخبائث جو کہا گیا ہے، تمام گناہوں کی جو خباثتوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ تو امید ہے کہ اتنی بات بھی عقل مند کے لیے کافی ہوگی۔ تیسری حدیث ہے العنات من اللہ، العنات من اللہ، کہ بردباری کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو سمجھداری ہوتی ہے، جو کول مائنڈ ہونا ہوتا ہے، جو بہت ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کو بردباری دی جاتی ہے، اور جو حکمت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں شیطان جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ غضبناک کرتا ہے اور غصہ دلاتا ہے، بات بات میں وہ اس کو ہائپر کر دیتا ہے، وہ اس کو جو ہے ٹیمپر لوز کر دیتا ہے۔ لیکن العنات من اللہ، کے بردباری جو ہے، سمجھداری جو ہے، عقل مندی جو ہے، جو ٹھنڈا مزاج ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جن لوگوں کو مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگوں کی باتوں کو بہت ٹھنڈے طریقے سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں، ہر بات کو جو ہے وہ بہت عقل مندی سے، دانش مندی سے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ شارٹ ٹیمپر ہو کر کے وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، جلد بازی میں وہ غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آگے کی حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آ رہی ہے آپ کے سامنے، جو چوتھی حدیث ہے وہ چوتھی حدیث یہی ہے کہ والعجلۃ من الشیطان، کہ عجلت کیا ہے؟ جلد بازی کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ بردباری اور حکمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔
شیطان انسان کو جلدی ورغلا دیتا ہے، جلدی غصہ دلا دیتا ہے، بات بات پہ غصہ دلا دیتا ہے، بات بات پہ اس کو چیزوں کو ایسے دکھاتا ہے کہ وہ بری لگنے لگتی ہیں. جب کبھی وہ کسی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ کسی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ کھانے کی شکل میں آتا ہے، کبھی عورت کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی صفائی کی شکل میں آتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ شیطان ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہائپر کر دینا، اس کو غصہ دلا دینا، اور جب وہ غصہ کرنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا گھر میں شروع کر دیتا ہے، تو پھر شیطان جو ہے وہ وہاں پہ ناچنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، اور اپنے تمام چیلے چماٹوں کو آواز دے دیتا ہے اور بلا لیتا ہے کہ آؤ آؤ دیکھو تماشا لگا دیا میں نے، دیکھو دیکھو میں نے تماشا لگا لیا. اور اللہ کے یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، چاہے وہ اس وقت نمازی پرہیزگار متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، لیکن ہیں تو سب اللہ کے بندے. تو وہ تماشا لگاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے تمام چیلے چماٹے آ جاتے ہیں اور اس تماشے میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، انسان کی اس کم علمی پر، انسان کی اس بے وقوفی پہ کہ ہم نے اس کو بہکایا، ہم نے اس کو جو ہے وہ پاگل بنایا، ہم نے اس کو، جیسے ہم کسی کو بے وقوف بناتے ہیں، پاگل بناتے ہیں اور بعد میں ہنستے ہیں، اسی طرح شیطان بھی انسان کے اوپر ہنستا ہے. جب آپس میں جب پورا گھر لڑنے لگتا ہے یا دو لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، گتھم گتہ ہونے لگتے ہیں، دستوں گریبان ہونے لگتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، تو پھر شیطان اور اس کے چیلے چماٹے اس کے گرد ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو نظر نہیں آتے، اور وہ اپنی اس ورغلاہٹ میں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی جو حدیث کا لیکچر ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. 4 حدیثیں تھیں. الحیاء شعبۃ من الایمان. نمبر 2 تھی المرء مع من احبہ. نمبر 3 تھی الخمر جماع الاسم. 5 حدیثیں تھیں. نمبر 4 ہے آنات من اللہ. اور نمبر 5 ہے والعجلۃ من الشیطان. یہ 5 حدیثیں تھیں جو کہ آپ کو زاد الطالبین سے پڑھائی جا رہی ہیں. زاد الطالبین جو ہے علماء کرام کے کورس کا درجہ اولیٰ کی پہلی کلاس ہوتی ہے، جس کے اندر احادیث مبارکہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی پہلی کتاب سے ہوتی ہے. اگر اور مزید آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہمارے آن لائن کے کورسز میں ہم کو جوائن کر سکتے ہیں. کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کلاس کے کیا کیا ٹائمنگ ہے اور کہ کون کون سے ڈیز ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.